نہ صرف پورے عالم مغرب بلکہ عالم اسلام میں بھی مذہبی انقلابی احیاء یعنی ریوائول موومنٹ صرف احتجاج، جلسے، جلوس، سنگل ایشو موومنٹ تک محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی ایشو اٹھتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں اور پھر ریاست کچھ ڈیل کر لیتی ہے، کیونکہ ماڈرن اسٹیٹس، جدید ریاستیں اور حکومتیں بھی ایسی تحریکوں سے نمٹنے کے طریقے اب اچھی طرح سے جان چکی ہیں۔ وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ بار بار تحریک اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے مطالبات منظور کر لیے جائیں اور احتجاج کرنے والوں کو یہ تاثر مل جائے کہ تحریک کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ عموماً کسی ضامن کو بھی اس معاہدے میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت سے تحریکیں حکومت سے معاہدہ کر کے اسکیٹرڈ ہو جاتی ہیں، یعنی منتشر ہو جاتی ہیں، مگر بعد میں اس معاہدے کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جاتا ہے اور ضامن فریق یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس ضمانت سے کیا تعلق، ہم تو ملک کی حفاظت کے لیے، وسیع تر قومی مفاد کے لیے آگے آئے تھے، اب قانون اپنا کام کرے۔ اس طرح احتجاجی تحریکیں برپا کرتے کرتے یہ مذہبی جماعتیں بس پریشر گروپ بن جاتی ہیں اور ان کی پبلک پاپولیرٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سنگل ایشو موومنٹ کا فائدہ عموماً ماڈرن نیشن اسٹیٹ، جدید ریاست کو ہوتا ہے، کیونکہ اسے تحریک چلانے والوں کی طاقت کا اور بے شمار کلاسیفائڈ ریئلٹیز کا علم ہوتا ہے۔ لیکن جو تحریک اس نظام سے باہر ہو اسے جدید ریاست اپنے لیے خطرہ شمار کرتی ہے۔ اسی لیے جرمن فلاسفر ہیبرماس لکھتا ہے کہ ہر مکتب فکر کو میڈیا پر مکالمے میں شریک کرو، ان کے نقطۂ نظر کو سنو، انہیں ڈائلاگ کے ذریعے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس طرح سے ہم ان کے عزائم جان سکتے ہیں اور ان کی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میڈیا کو بطور انسٹیٹیوشن اسی لیے دنیا میں قائم کیا گیا ہے اور میڈیا بھی اصل میں جدید ریاست کا ایک ٹول اور آلہ کار ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا کے خرچے پورا کرنے کے لیے اسے اشتہارات یا تو سرمایہ دارانہ قومی ریاست دیتی ہے یا سرمایہ دارانہ کارپوریشنز فراہم کرتی ہیں، لہٰذا میڈیا سرمایہ کے خلاف تو کوئی اقدام کر ہی نہیں سکتا، ورنہ ریاست اور سرمایہ دارانہ ادارے اسے کچل دیں گے۔ یاد رکھیں، جدید ریاست اوریجنلی یعنی خلقی طور پر کبھی مذہبی نہیں ہو سکتی ہے۔ حیرت ہے، جس امریکہ کو بلی گرام ایک ریلیجیس اسٹیٹ، مذہبی ریاست سمجھتے رہے، اس کی حقیقت امریکہ کا ایک سرکاری فلاسفر رچرڈ راٹی ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جو خدا کی خوشنودی کے حصول کا مدعی نہیں، ہم صرف اپنے آپ کو خوش کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی جرائم کیے ہیں، ان جرائم کے ارتکاب کے باوجود ہم نے خود کو خود ہی معاف کر دیا ہے۔ بلی گرام 21ویں صدی میں میڈیا کے دور تک بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ جدید ریاست اوریجنلی یعنی خلقی طور پر کبھی مذہبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو صرف فریڈم، آزادی، ایکولیٹی، مساوات اور پروگریس، ترقی کے عقیدوں کو مانتی ہے، اور ترقی کی بنیادی شرط آزادی اور آزادانہ قرضے ہیں، جبکہ دنیا کا کوئی مذہب ان تصورات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر کے مذہبی حلقے اس حقیقت کو سمجھنے میں آج تک ناکام رہے ہیں کہ جدید ریاست کسی مذہبی یا نظریاتی نسبت کو نہیں مانتی ہے، بلکہ ان جغرافیائی نسبتوں کو مقدس مانتی ہے جو استعماری کولونیل دور میں ہمارے لیے تشکیل دی گئی تھی، اور سرحدی لکیروں کا اثر اس قدر پروفاؤنڈ اور گہرا ہے کہ اسے آسانی سے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔